کائنات واسطے سراپے رحمت نبی بن کے آئے کیا تساں ہی نبی کو اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ کیا تساں سنے این محبوب کو قتل کرنا چاہتے ہو جڑا آدھے سنے رب اللہ ہے مسلمانوں سنو صدیق اکبر دا پہلا بیان آئی صدیق اکبر دا پہلا خطاب ظالم لوگاں نے کیا برتاؤ کیتا ظالمہ نے صدیق اکبر دے نال کیا سلوک پیش کیتا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حملہ کر دیتوں نے جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو مارنا شروع کر دیتوں نے حتیٰ کہ حضرت ابو بکر صدیق اسلام دی خاطر دین دی خاطر اللہ دی محبت دے اندر سونے پاک نبی دی محبت دے اندر زخمی ہو گئے اتنے زخمی ہوئے آپ دے وجود دے مقدس وچوں خون تے فوارے چالو ہو گئے حتیٰ کہ صدیق اکبر زمین تے جناب اللہ زمین تے لمبے ہو گئے آپ کو اتنی تکلیف ہوئی حتیٰ کہ ایک ظالم آیا ایک ظالم درندہ آیا انہیں جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے چہرے دوتے آکے پیر دے تھنڈے مار دیتے جب پیر دے تھنڈے مارے آپ دا چہرہ زخمی ہو گیا آپ دے منہ مبارک وچوں خون آ گیا آپ دے چہرے دے ورم آ گئی حتیٰ کہ سیرت دا کتاب دے اندر آئے جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے آپ بے ہوشی دی حالت دے اندر ہیں جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے رشتہ داراں کو پتہ چلیا رشتہ دار دوڑ دے ہوئے آئے برادری دے لوگ دوڑ دے ہوئے آئے مکہ المکرمہ دے اندر بیت اللہ دے صحن دے اندر آکے کھڑے ہو گئے حضرت ابو بکر صدیق میں چاکیدوں نے رشتہ داروں نے اعلان کیتا او مکہ دے سرداروں او ابو جہل او ابو لہب امیہ بن خلف او فلاں او فلاں او فلاں اگر حضرت ابو بکر صدیق شہید ہو گئے آپ دا وصال ہو گیا آکھن لگے سگو قسم خالق کائنات دی یہ سونے پاک نبی کو برحق نبی بنا کے دنیا دے بھیجے ایسا اس وقت تک گھر دا پانی نہ پیسو گھر دا کھانا قبول نہ کرے سو جب تک حضرت ابو بکر دا بدلہ نہ گھن سو جب دا بدلہ نہ گھن سو ساکو گھر دا پانی سارے واسطے جائد نہیں ایسا صدیق دا بدلہ گھن سو فرماما لگے ہاں اگر حضرت ابو بکر صحیح ہو گئے ہوش آ گیا ول انہاں دی مرضی تو کو معاف کر دے انہاں دی مرضی بدلہ گھنن تو میرے بھائیو سنو جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چاہ کے آئے زخمی حالت دے اندر ہے سیرت دا کتابہ دے اندر ہے آپ دا لباس بھی خون آلودہ ہو گیا آپ دا وجود دا بھی خون ہے جناب حضرت ابو بکر صدیق کو چاہ کے جو گھر دنہ کہن کے آئے آپ دے بڑھڑے والد جناب حضرت ابی قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو دٹھا آپ نے اپنے بیٹے دے زخمی چہرے کو دٹھا زخمی وجود کو دٹھا لوگو صدیق اکبر دے والد اکھا مبارکہ میں جو آنسوں آگئے ابھی قحافہ رون دے بیٹھن فرمیندے بیٹھن او مینا مچڑا میں بڑھنا بابا تین جوان بیٹے دینا زخمہ کو دے کے برداشت نہیں کر سکتا او کیسے ظالم لوگ ہیں جنہ تیرے وجود اتنا ضربہ لیل مسلمانوں حضرت ابی قحافہ اے رو کے پچھا ہٹل آپ دی بڑھڑی اممہ جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ دے سین مبارک چاہ کے اپنی گود مبارک دے اندر آگی دے گود مبارک دے اندر کیا گال ہے اللہ اکبر بھائی تشریف رکھو کیسا تورے عقل دو قربان کہ اللہ دا قرآن سنے نبی دا فرمان صدیق دی شان بیان تھی دی بھی کھڑے ہو گئے ہو محبت نہ درشی پڑھو چیوہ حضور دی ذات اللہ اللہ جناب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ دی والدہ صاحبہ اپنے بیٹے کو میں گود اندر پاتے سر مبارک گود اندر رکھے آپ نے اپنے بیٹے دی پیشانی دے بوسہ دیتے ماں نے بیٹے کو چمکی دے صدیق کو چمکی دے
جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی والدہ صاحبہ نے فرمایا او میرا بیٹا میں تیری بوڑھی ماں میں تیری بوڑھی ماں فرمایا میرا بیٹا میں تیری تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتی او میرا بیٹا تو آنکھ کھول تاکہ میں بوڑھی ماں کو سکون مل ونجے میں بوڑھی ماں دے دل کو تسلی تھی ونجے او میرا بیٹا آنکھ کھول سیرت دا کتاب بدن صدیق اکبر اتنے زخمیاں آپ کو ہوش کہنا ہا حتیٰ کہ ماں اٹھی دودھ گرم کر کے آئی فرمایا او میرا بیٹا ایک گھوٹ دتو بھریا چاہ میں ماں دے دل کو سکون مل ونیا لیکن صدیق پاک دی آنکھ نہیں کھلی ساری نمہار بے ہوشی دی حالت دن گزر گئی ہے مسلمان ہو جنہ شام ہومن لگی صدیق اکبر دی آنکھ کھلی ماں دے چہرے دوتے گئی تو ماں نے فرمایا میرا بیٹا ایک میں ماں صبح دا انتظار بیٹھی کرینیا میرے بیٹے کو ہوش آوے تے میں اپنے بیٹے کو دودھ پلاواں ہن اگو جواب سنو رازدائے نبوت رازدائے رسالت یار غار یار مزار جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اما میں کو قسم ہوں بے نیاز رب دی جن دے قبضہ قدرت دندے میری جان ہے اما میں دودھ نہیں پیندا میں دودھ نہیں پیندا اور میرا بیٹا تو کیوں نے دودھ پیندا فرمایا اما جب تک میں اپنے سونے نبی دا دیدار نہ کرے سا اس وقت تک دودھ نہیں پی سکتا کیسی محبت ہے کیسا عشق مصطفیٰ ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی فرمایا امی میں کو میرے محبوب دے کول گھن چلو فرمایا بیٹا میں تیری بڑھڑی ماں ہاں میں تے کی میں چاہاں فرمایا اما ام جمیل کو ساری گھنو ام جمیل کون ہے جناب سیدنا فاروق اعظم دی ہمشیرہ اسلام قبول کر چکی ہے فرمایا اما میں کو سہارا دے کے میں کو میرے محبوب تے کول گھن ویسو میرے سارے تکلیفاں دور تھی ویسے میرے تکلیفاں دا علاج محبت مصطفیٰ اور سونے نبی دے چہرے دا دیدار ہے مسلمانوں سنو جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ماں نے سہارا دیتا حضرت بی بی ام جمیل نے بھی سہارا دیتا جناب صدیق اکبر دی بڑھڑی ماں جب اپنے بیٹے کو سہارا دے کے چلی جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے قریب پہنچی حضور دی نگاہ اٹھی صدیق اکبر دے چہرے دے گئی اللہ دی قسم مدنی سرکار سونے پاک نبی اتنے تیزی دے نال اٹھے آپ دی مزمل والی چادر آپ دی رحمت والی چادر مبارک مونڈے مبارک دو کندھے مبارک کو کھس کے زمین تے آ گئی ہے ایک لڑ زمین تے جناب بلا کھسک دان دے گھلی دان دے بیا لڑ آپ دے رحمت والے مونڈے مبارک دو تے رحمت والے پاک نبی اگے چل کے سونے پاک صدیق میں آ کے جھپی پاگی دیئے نے چھاتی نہ لاگی دینے جناب حضرت ابو بکر صدیق نبی صحیح میں چھاتی دے نہ لائے چھاتی نہ لا کے صدیق اکبر دی پیشانی کو بوسا دیتے نے پر میں نے میرے ابو بکر میں جو تے کو آکھیا ہاں کہ کافر تے کو تکلیف دے سن اوہ ظالمہ نے تے کو تکلیف دیتی ہے مدنی سرکار نے فرمائے اگو صدیق جواب دیتے یا رسول اللہ میں نے ساری تکلیفات پاک نبی دے چہرے کو لے کے بھول گئے سیاں میں کو کوئی تکلیف کہنی میں سیاں سونا تو کو دا کوئی تکلیف نہیں حضور فرمایا نا ابو بکر اللہ دی حفاظت دے اندر پر میں نے سیاں تو دی محبت دے اندر میرے وجود دے ٹکڑے ٹکڑے تھی ونجن ایسیت کلوں بھی زیادہ بہترین آئے آئے مسلمانوں سنو شان صدیق اکبر سنو صدیق دا مقام سنو نبی صحیح نے صدیق کو اپنے چھاتی دے نال لائے مسلمانوں میں تو آنے کلو پوچھنا جنی چھاتی نبی دی چھاتی مبارک نہ لگی کیا وہ جہنم دی بھاد نوانے سکتے آئے آئے ایک حدیث پاک سنو جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسولن اور بہت مشہور صحابی رسولن مدنی سرکار دے ہر ویلے کٹھے راندے ہیں حضور سے جو کچھ فرماوے نہ لکھ گندے ہیں حضور جو فرماوے نہ لکھ گندے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ اکرام کو چند ساتھیاں کو دوستاں کو دعوت دیتی کھانا پیش کیتا دسترخوان لگ گیا جب صحابہ آئے دسترخوان دے بیٹھے دسترخوان کچھ میلہ ہا تو صحابہ نے فرمایا اے ابو ہریرہ
اے دسترخان میلا ہے کپڑا میلا ہے اگر کو دھوویں اچا صاف ستھرا تھی ونے ہا اسن چلو تڈے اپنے اگر کوئی باہر دا مہمان آ ونے ان کپڑے کو دیکھے تو کیا آکھسی تو جناب حضرت ابو ہریرہ پاک دا کھم مبارک وچوں آنسو آگے فرمانے یارو نہ کھانا کھاساں نہ کھاون دیساں جب تک تو کو میں پہلے دسترخوان صاف کر کے نہ نکلے سا مسلمانوں سنو جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دسترخوان کو صاف ستھرا کیتا تو کیسا کیتا جناب حضرت ابو ہریرہ پاک نے او دسترخوان چاہتے ہیں او کپڑا چاہتے ہیں بلدی اگ دے اندر سٹ چھوڑے اگ بلدی پئیے اگ جھڑک دی پئیے لیکن تھوڑی دیر گزری ہے جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کپڑے کو چاہ کے لردو پکڑ کے چھنڈکا مارے میلئی سڑ کے سوا ہون کے اڑ گئی صحابہ فرمیندن ساکو قسم بے نیاد رب دی جیسا کو برحق نبی عطا فرمائے اسا اون دسترخوان کو غور دے نہ دٹھا کیتا ہوں تاند کو بھی سے ایک نہیں آیا اللہ اکبر یا رسول اللہ یا کیتا ہوں تاند کو بھی سے ایک نہیں آیا حضرت ابو ہریرہ پاک لو پوچھتے نہیں یارا وجہ دسا اس دسترخوان کو ان کپڑے کو اگ نے کیوں نہیں ساڑیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیدن یارو سنو جی میں آج تسا میرے مہمان تھے وے ای میں رحمت والے پاک نبی بھی مہمانہ تھے میں سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی دسترخوان تے کھانا پیش کیتا حضور نے کھانا کھمن دو بعد پانی دے نال اپنے نبوت والے ہاتھ مبارک دھو کی دے ہاتھ مبارک دھوون دو بعد ہی دسترخوان دے نال حضور نے اپنے ہاتھ خوش کیتے اور حضرت ابو ہریرہ پاک فرمیندن یارو جدن دے این کپڑے کو میں نبی دے ہاتھ لگن میں کرے پانی نال نہیں دھوتا بلدی بھاد نہ سٹ دینا جڑی میل ہوندی ہے سڑ کے سوا ہو کے اڑ ویندی ہے لیکن کپڑے کو اگ سیک نہیں دیندی یارو ہن میں تو کو جج بڑے نا فیصلہ تساں کرنے اگر حضرت ابو ہریرہ دے دسترخوان والا جڑا کپڑا او کو نبی دے ہاتھ لگن دنیا دی بھا نہ سانے پر جڑے صدیق کو نبی چھاتی نہ لئی کھڑے اے صدیق کتنی شان والا اللہ کو جناب حضرت ابو ہریرہ دے دسترخوان تو نبی دے ہاتھ لگن ایک دنیا دی بھا نہ ساڑے جو نبی کو بی بی آمنہ نے اپنے اممہ دے شکم دننا چاہتا 9 مہینے حضور کو اپنے پیٹ دن رکھا وہ اممہ کو بھلا دنیا دی دوزخ دی بھا کی میں سار سک دیئے میں تو آنے کو پوچھ دا جڑے کپڑے کو نبی دے ہاتھ لگن ایک دنیا دی بھا نہ ساڑے جڑی اممہ حلیمہ حضور کو چاہ کے کھیر پلایا مونڈھن دے چاہ کے سیر کرائی کریں چھاتی نہ لیں دی آئی کریں بوسا دیں دی آئی او اممہ حلیمہ دا کیا مقام دے شان ہو سی ای کندورے کو نبی دے ہاتھ لگن دسترخوان کو نبی دے ہاتھ لگن ایک دنیا دی بھا نہ سارے یارو جڑی بی بی شیمہ حضور دی رضائی بھین روزانہ حضور کو مونڈھن دے چاہ کے کھڑیں دی آئی او بی بی دا کیا مقام دے شان ہو سی یارو میں توارے کلو پوچھنا این دسترخوان کو نبی سائن دا ہاتھ لگے ایک دنیا دی بھا نہ سارے برجڑا حسن و حسین نبی دے مونڈھن دے نانے مصطفیٰ دے مونڈھن دے سیر کریں دے او حسن دے حسین دا کیا مقام دے شان ہو سی یارو میں توارے کلو پوچھنا این کپڑے کو نبی سائن دے ہاتھ لگن دنیا دی بھا نہ سارے بیت اللہ دے اندر جب ابو طراب اسد اللہ فاتح خیبر شیر خدا داماد مصطفیٰ جناب سیدنا حضرت علی المرتضی سنے نبی دے مونڈھن دے سوار ہو کے بتاں کو تلے سٹے نہ کھڑے جو نبی دے مونڈھن دے سوار تھیا کھڑے این علی دا کیا مقام دے شانو سی یارو سنو این دسترخوان کو نبی سائیں دے ہاتھ لگے ایک دنیا دی بھا نہ ساڑے برجڑا صدیق نبی سائیں کو مونڈھن دے چاہ کے غار سور دن یار کو جھولی وے سمائی پہ یار دے پہرا دیتی پہ صدیق دا کیا مقام دے شان ہو سی ذرا محبت نہ درود شریف دے پڑھو چوچی بات نہ اللہ اللہ حضور نہیں میں دعا دے ہاتھ اٹھائیں فرمانے اللہ صدیق کوئی ذاتیات دی خاطر نہیں لڑیا صدیق کوئی تکلیف اپنی ذات دی خاطر نہیں ہے اللہ تیری محبت وجہ تیرے محبوب دی محبت دے اندر آئی ہے اللہ میرے صدیق دے تو راضی تھی ون زمین تے میں محمد راضی ہو گیا مسلمانوں توجہ فرماؤ کون حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کائنات دے مومنہ دی روحانی اممہ صدیقہ بنت صدیق حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمینن
کہ رات دا وقت میں سونے محبوب دے واللیل والے زلفن دے اندر تیل بیٹھی لینی آم. رات دا وقت ہے حضور دے واللیل والے زلفن دے اندر محبوب کو تیل بیٹھی لینی آم. تے میں عرض کی تھی یا رسول اللہ جتنے آسمان دے ستارن ایہو جیتی کہیں دینے کیا حسن ایہو جیتی بھی کہیں دینے کیا حسن. اللہ حضور نے فوراں جواب دیتا فرمایا عائشہ ہاں ہاں جتنے آسمان دے ستارن اتنا میرے عمر پاک دینے کیا ہیں. اما عائشہ صدیقہ فرمائیں دی میں رو پئیاں. حضور فرمایا میری حمیرہ کیوں پہ رونی ہے؟ عرض کندی یا رسول اللہ میرے دل دی تمنا آئی جتنے آسمان دے ستارے اگر یہ جدی کہیں دینے کیا ہویاں تو میرے ابے ابو بکر دے حسین سیاں ہون دینے کیا عمر پاک دے ود گیاں میرے ابے دینے کیا کھٹ گیاں. حضور نے فرمایا عائشہ میں اللہ دے نبی دی گال دے سنیا. جی یا رسول اللہ. فرمایا عمر پاک دی ساری زندگی دینے کا ایک پاسے بر تیرے ابے ابو بکر دیو ہجرت والی نے کی غار سور دے اندر میں نبی کو جھولی وے سما کے میں نبی دے چہرے دا دیداری کریندا رہیا میری ذات دے پہرے دیندا رہ گیا جڑی اے ایک نیکی ہے عمر پاک دی ساری زندگی دینے کے تے ابے ابو بکر دی ایک نیکی دا مقابلہ نہیں کر سکدی. ایسا بڑا مقام ہے. یارا ذرا سن اے نیکی کی میں حاصل ہوئی جب اللہ نے فرمایا میرے حبیب ہن مکہ پاک وچوں ہجرت فرماؤ تے مدینے پاک چلو. مسلمانوں سنو جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سونے پاک نبی دے دروازے دے تشریف گھنن آ کے کنڈی کھڑکائی نے اندر آواز دی من دق الباب کون ہے دروازے دے دستک دیون والا کون ہے کنڈی کھڑکاون والا برو جواب ملے انا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جناب حضرت ابو بکر صدیق دوڑ دے ہوئے دروازے دے آئیں. جب دروازے دے آئیں صدیق اکبر عرض کندنی یا رسول اللہ تو سامی باروں کھڑ گئے ہو اندر تشریف گھننا ہوا. حضور نے فرمایا ابو بکر تیرے دروازے دی کنڈی کھڑکا کے میں اپنی امت واسطے قانون بنا چھوڑے. اپنی امت واسطے قانون بنائے. یا رسول اللہ کیا قانون بنائے ہوئے؟ فرمایا جناب بھیرا دے دروازے دے ونجے رشتہ دار دے دروازے دے ونجے بغیر اجازت دے اندر داخل نہ تھی وے پہلے کنڈی کھڑکا لے. اندرو اجازت ملے تے گھر داخل تھی وے ورنہ واپس ول ونجے اپنے بھیرا دے گھر بغیر اجازت دے داخل نہ تھی وے. مسلمانوں اساں اپنے گربان جھاتی پا کے دیکھوں کیا اساں بھی اجازت نال اندر داخل تھی نے. دعا منگو اللہ تو کو میں کہوں عقل سلیم عطا فرماویں آمین داکھو نا. حضور اندر تشریف گھن حضور نے فرمایا ابو بکر میں تے نکل ہیں گال کرنی ہے. صدیق پاک نے عرض کی تھی یا رسول اللہ اینی فرمایا یا رسول اللہ جی میں حاضر آؤ اللہ تا گال سنو. نہیں صدیق اکبر نے عرض کی تھی یا رسول اللہ جی میں تو دا سچا غلام ہے میرا سارا گھرائی میں تو دا غلام ہے سارا گھرائی میں تو دا غلام ہے. حضور نے فرمایا ابو بکر آج رات اللہ نے ہجرت حکم فرما دیتے. یا رسول اللہ تو سفر دا ساتھی کون ہے؟ حضور نے فرمایا ابو بکر اللہ نے میرے تمام غلامہ دے وچوں میرے سفر دا ساتھی چنے تتائیں ابو بکر کو منتخب کیتے. صدیق اکبر دے اکھی وچوں آنسو آگئن خوشی کلوں کہ میں کو حضور دی صحبت نصیب ہو گئی. صدیق اکبر نے اپنے گھروں پیسے چاہتے ہیں اشرفیاں چاہتے ہیں. چوکیاں اشرفیاں 40,000 اشرفیاں 40,000 اشرفیاں گھر وچوں چاہتے ہیں. ہن توجہ فرماؤ حضور نے فرمایا ابو بکر جی اے ٹائم کہنی ادھرات دا وقت آگ کیوں بلدی پئی ہے آگ کیوں بلدی پئی ہے اے دو اٹھڑیاں کیوں موجود ہیں گھاں کھانیا مٹھن جب کہ تک اٹھڑیاں دی ضرورت نہیں. صدیق اکبر دکھ میں جو آنسو آگے عرض کندن یا رسول اللہ تساں ایک موقع دے ارشاد فرمایا ابو بکر ایک رات ایسی ایسی سردی دا موسم ہو سی رات دا وقت ہو سی آگ دی بھی ضرورت پونی ہے تے سواریاں دی بھی ضرورت پونی ہے. یا رسول اللہ جنن دا تساں ارشاد فرمایا ہوں نوہار تو ہر رات گھر وچ اگ بھی بار رکھے نا تے اٹھنا بھی خرید کر کے گھا کھویں دا پیاں. پتہ کدن میرے محبوب تشریف گھنا وین اے حضور دے نال محبت ہے نا صحیح. پر یارو سنو جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور دے فرمان سنیا سنے پاک نبی دے نال گھر وچوں بیر نکلے. سنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار سور دی طرف روانہ ہیں. یارو سنو اللہ دا قرآن پیش کرنا چاہنا عشق مصطفیٰ پیش کرنا چاہنا ذرا غور فرماؤ. جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے کٹھے گھر وچوں بیر نکلے.
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ثور دی طرف روان دواں ہیں. جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عمل کیتا کہ جی عمل کیتا. حضور دے اگے دوڑن لگیا, اگے دوڑ دیاں دور کافی چلے گئے, پھر واپس دوڑ دے ہوئے آئے, رحمت والے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے دوڑن لگ گئے, کافی دور تک دوڑ دے گئے, پھر واپس دوڑ دے ہوئے آئے, پھر حضور دے سجے پاسے دوڑن لگ گئے, دوڑ دیاں کافی دور چلے گئے, پھر واپس آ گئے, پھر حضور دے کھبے پاسے دوڑن لگ گئے, دوڑ دیاں دور چلے گئے. جناب حضرت ابو بکر صدیق کو مدنی سرکار نے دیٹھا تو فرمایا میرا ابو بکر کیا وجہ ہے, تو کہیں ملے اگے دوڑ دیں, کہیں ملے پیچھے دوڑ دیں, سجے دے کھبے دوڑ دیں, اندی وجہ کیا ہے؟ او لوگو سنو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا جواب سنو. جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ, جہاں دشمن دا خطرہ اگے محسوس تھندے اگے دوڑ دا, جہاں دشمن دا خطرہ پیچھے محسوس تھندے میں پیچھے دوڑ دا, جہاں سجے دشمن دا خطرہ محسوس ہوندے سجے دے کھبے دوڑ دا. حضور نے فرمایا ابو بکر تیرا کیا خیال ہے کہ میں بچ ونجا تو شہید ہو ونجے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ اگر میں شہید ہو گیا روون والیاں میریاں بیویاں سن, اگر میں شہید ہو گیا روون والا میرا بڑھنا والد, اگر میں شہید ہو گیا سیاں روون والی میری والدہ, سیاں میں شہید ہو گیا روون والے میرے گھر والے خاندان والے رو کے چپ کروے سن, دنیا دے کوئی فرق نہیں آونا. لگا جناب حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ خدا نہ خواستہ جے کہ تساں شہید ہو گئے تو ساری دنیا تباہ و برباد ہوئے سی, ساری دنیا تباہ و برباد ہوئے سی. حضور بڑے خوش ہے جملے سن کے. اگلے گل سنو, رحمتوں والے پاک نبی نے اگے سفر کیتا. جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ میں غلام بھی موجود ہوا, میری موجودگی دن تساں پیدل چلو گل ٹھاندی نہیں. حضور فرمایا ابو بکر تو کیا چاہنے؟ عرض کرندے یا رسول اللہ میری دل دی تمنا ہے میں سواری بنا تساں سوار بنو, میں سواری بنا سیاں تساں سوار بناؤ. جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین تے بہ گئے. ہن ذرا غور فرماؤ, ہن صدیق زمین تے بہ گئے. حضور نے صدیق دے مونڈھے دے سوار کیتی ہے, ایک پیر سجے پاسے بیا پیر کھبے پاسے. جڑا بندہ سواری دے سوار تھیندے رکاباں دی ضرورت ہوندی ہے. مسلمانوں رکاباں کیڑیاں بنیاں؟ حضرت ابو بکر صدیق دے ہتھاں دی ہتھیلیاں رکاباں بن گیاں. صدیق اکبر دے سجے ہاتھ دے ہتھیلی دوتے مدنی سرکار دا پیر مبارک, کھبے دے ہتھیلی دوتے وے مدنی سرکار دا پیر مبارک. حضور دے پیرا مبارکان دے تلے تلیاں تلے صدیق دے ہتھاں دیاں ہتھیلیاں. حضور دے ہاتھ کتھن ذرا غور فرماؤ, صدیق دے ہاتھ مبارک نبی دے پیران دے تلے, بر نبی دے ہتھاں تلے صدیق دا سر ایویں صدیق دے سر ہوتے نبی صحیح نہیں اپنے ہاتھ مبارک ید اللہ فوق ایدیہم دے مصداق ہاتھ رکھے ہوئے, اور صدیق دے پیران دے صدیق نے اپنے ہاتھاں دے ہتھیلیاں کو نبی صحیح دے پیران تلے رکھے. سمجھا نہیں یار, غور کر, بڑا عجیب نکتہ ہے. امام الانبیاء نے حضرت ابو بکر دے سر دے ہاتھ رکھ اشارہ فرمایا او لوگو جکر میں نبی دو بعد کئی انسان کو دیکھنا چاہندو تو میرا صدیق ہے وے. میں اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی کہ غلام سونے نبی دو بعد تمام انسانیت وچوں افضل انسان حضرت ابو بکر صدیق ہے. بار یارو ترتیب میری نہیں کہ مولوی دی نہیں, خالق کائنات نے قرآن کریم دے اندر خود ارشاد فرمائے. اللہ فرمائے پہلا انعام میں اللہ دا نبیاں دی جماعت دے, دوجا انعام صدیقاں دی جماعت دے. آؤ میں قرآن سنانا چاہنا 5واں سپارہ ہے کیا فرمایا
أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللہ فرمائے میں رب دا پہلا انعام نبیاں دی جماعت دے، دوجا انعام صدیقاں دی جماعت دے، تیجا انعام شہیداں دی جماعت دے، چوتھا انعام صالحین یعنی ولیاں دی جماعت دے. معلوم ہویا نبیاں دو بعد مقام تو صدیقین دا ہے، صد نبی دو بعد مقام تو صدیق اکبر دا ہے. ذرا غور فرماؤ، حضور کو نبی سائیں کو نبی صدیق اکبر نے مونڈیاں دے چاہ کی دا چاہ کے روان دواں ہوئے. ذرا غور فرماؤ، حضرت ابو بکر صدیق نے جب مدنی سرکار کو مونڈیاں دے چاہتا چاہ کے میں چلے، جب صدیق نبی کو چاہ کے چلے آؤ تو ایک پنجابی دا شہر جو کھڑا انہیں صدیق کو چل دا ہویا دیٹھا دے نقشہ کھچ لیتا کیا تو صدیق اکبر کو مخاطب ہو کے فرماؤں لگے کہہ لگے اے شانہ ود گینی مونڈیاں دے چان والے آ، او شانہ ود گینی مونڈیاں دے چان والے آ، شانہ ود گینی مونڈیاں دے چان والے آ. اوہے غارہ پیاں دے دیا گوایاں نے، اوہے غارہ پیاں دے دیا گوایاں نے، جتھے تین رات رل کے نبھایا نے. نبی نو مونڈیاں دے چان والے آ، شانہ ود گینی مونڈیاں دے چان والے آ. او لوگوں سنو، جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی سے کو جا کے غار ثور دے دروازے دے پہنچے. جب غار ثور دے دروازے دے پہنچے ذرا غور فرماؤ، عرض کرن یا رسول اللہ غار ویران ہے، اتھے کوئی انسان آیا نہیں، سنے اجازت دے میں پہلے داخل ہونا. کیوں؟ فرمایا یا رسول اللہ ہو سکدے متن کوئی موزی جانور چھپیا ہوئے تو آنکو تکلیف نہ پہنچاوے. جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی اجازت ملی. صدیق غار دے اندر داخل ہویا، غار دا معائنہ کیتا، سوراخ ہی سوراخ نظر آئے. صدیق نے اپنی چادر پھاڑی، چادر پھاڑ کے سوراخ بند کیتے. جب سارے سوراخ بند ہو گئے ایک سوراخ باقی رہ گیا. صدیق اکبر نے اپنے ایڑی مبارک رکھ چھوڑی پیر دی، آپ نے گود بنائی، جھولی بنائی، عرض کیتی یا رسول اللہ اندر تشریف گھناؤ. حضور اندر تشریف گھن گئے. عرض کیتی یا رسول اللہ میں نوکر بھی موجود ہوں، تساں پتھریلی زمین دے سر رکھ کے سمو میں برداشت نہیں کر سکتا. حضور فرمایا میرا ابو بکر تو کیا چاہنے؟ عرض کیتی یا رسول اللہ میرے دل دی تمنا ہے جھولی میری ہوئے سر تے مصطفیٰ دا ہوئے، جھولی میری ہوئے سر تے مصطفیٰ دا ہوئے. علماء لکھتے ہیں جب حضور نے اپنا نبوت والا سر مبارک صدیق پاک دی گود مبارک دے اندر رکھیا، صدیق دی گود دے اندر نبی دا سر ایویں سونا لگدا جی میں رہلو تے قرآن سونا لگ دے، رہلو تے قرآن سونا لگ دے. عزیزاں محترم ذرا غور فرماؤ. ہون گال چلے پچھو کڑی ملی نا تے اما عائشہ صدیقہ فرمایا یا رسول اللہ اتنے آسمان دے ستارے نہیں رہتی کہیں دینے کیا ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں میرے عمر پاک دین. اما عائشہ صدیقہ رو پئی. حضور فرمایا عائشہ کیوں رون دی پئی؟ ارکن یا رسول اللہ میرے دل دی تمنا آئی جتنے آسمان دے ستارے اگر ای ہو جیتی نیکیاں ہویاں تو میرے ابو بکر صدیق دے حسن. تے حضور نے فرمایا عائشہ عمر پاک دی ساری زندگی دے نیکیاں ایک پاسے، مر تیرے ابو بکر دی ہجرت والی ایک نیکی ایک پاسے. مسلمانوں میں نیکی کو قرآن وچوں گولن لگیاں. اے نیکی قرآن دندہ موجود ہے. ڈاواں سپارہ تریجا پا دے پہلے رکوع دے تیسری آیات مبارکہ سن کے دیکھو کیا. میں پہلے دعا کرنا چاہنا، دعائے اللہ میری تلاوت قبول فرماوے آمین آکھ. اللہ جتنے نوجوانہ نے انتظامیہ نے اے انجمن نے جڑا سونا پروگرام بنائے اللہ انہاں کو دین دنیا تا فرما. عرش والا جتنے میرے بھائی تشریف فرمائیں انہاں دے دلان دے جتنے نیک ارادے سب پورے فرما. اللہ سارا کو حج بیت اللہ دی حاضری نصیب فرما آمین آکھو. قرآن سنو صدیق دین نیکی دا ذکر اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کیا؟ فرمایا انَّا تَنصُرُوا
فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. بھائی اللہ اکبر اشان صدیق اکبر ہے. اور سنو ایک بار حضور نے فرمایا ابو بکر جی کوئی دل دی گال سنا پسندیدہ جے تو چیز ہمیں او دسا میں کو کہ اس کائنات نے سب تو پسند کیا چیز ہے تے کو کیا پسندیدہ چیز ہے ہن تیریاں. صدیق اکبر نے عرض کی تھی یا رسول اللہ میرا دو ترے چیزاں پسندیدہ ہیں دنیا دے اندر سب تو زیادہ جڑا پسند چیز ہیں او ترے ہیں. حضور نے فرمایا ابو بکر وہ کیڑی شے ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ میری پہلی پسند اے ہے کہ سنا نگاہ میری ہوئے چہرہ تے مصطفیٰ دا ہو. سنا حضور نے فرمایا ابو بکر اپنی پہلی پسند پیش کر. صدیق اکبر نے عرض کی تھی یا رسول اللہ میری پہلی پسند ہے کہ نگاہ میں ابو بکر دی ہوئے چہرہ تے مصطفیٰ دا ہوئے. سونا تین یار دے چہرے کو تین محبوب دے چہرے کو دیکھاں دید جو لاما اک نہ جم کے سیاں روح نکل ونیے زندگی مک ونیے تین یار دے چہرے دو دید نہ پئی ہٹے. حضور نے فرمایا ابو بکر قبول ہے. حضور نے فرمایا ابو بکر قبول. صدیق نے روز مبارک دے اندر یار دے چہرے دے نگاہ لائیے یا نہیں لائی؟ دید لائیے یا نہیں لائی؟ لائیے نا. حضور نے فرمایا ابو بکر دوسری پسند ارکن یا رسول اللہ دولت میری ہوئے حق تے مصطفیٰ دا ہوئے. دولت میں کماواں سیاں اللہ دے راہ دے تقسیم کرنے والے تساں ہو. خدا دی قسم ہے کہ صدیق اکبر دے کول 40,000 دینارا 10,000 ڈی کو خرچ کر دیتے نے 10,000 رات کو اللہ دے راہ دے تقسیم کیتے نے 10,000 اعلانیہ 10,000 چھپ کے بن گئے نا 40,000. جب صدیق اکبر نے ایمیں خرچ کیتے نا تو اللہ نے صدیق دی شان دے اندر قرآن نازل فرمائے. صدیق دی شان دے اندر قرآن نازل فرمائے. کیا فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیة فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدیق کی شان دینا فرمایا جو لوگ اللہ دے راہ دے خرچ کرنے بھی کوئی رات کوئی زہری بھی چھوپ کے اللہ فرمائے ان آجر میں رب العالمین ایسا تا فرمائے سا قیامت نہیں کوئی خوف دے غم کہنا سی کھل دیا اس نے بیش دن داخل ہوئے سن. او لوگو سنو حضور نے فرمایا ابو بکر تریجی پسند نسا عرض کرنے یا رسول اللہ میری تریجی پسند ہے بیٹی میری ہوئے نکاح تے مصطفیٰ دا ہوئے. بیٹی میری ہوئے نکاح تے مصطفیٰ دا ہوئے. حضور نے فرمایا ابو بکر اے اللہ دی مرضی دے علاوہ کم میں نہیں کر سکتا. دو چیزاں تیرے ہمیں کو پسند ہیں اے جی تریجی شرط ہے جب تک میں نے رب اجازت نہ دے سی اس وقت تک میں اے قبول نہیں کر سکتا. مسلمانوں سنو بخاری شریف چاہ کے دیکھو حضور دے بولانا حضور دے فرماوانا صدیق دے کھمی چو آنسو آگے خالق کائنات نے فرمایا جبرائیل جی رب جلیل جلتی کرے بیشتے رومال ریشمی رومال چاہ این ریشمی رومال دی اندر اے جناب امانتی کو بند کر چاہ میرے محبوب دے سامنے پیش کر کیا برسون جنہ میرے حبیب دیکھن تے کو دیکھن دی اجازت نہیں تو منہ پھیر کھنے.
اور لوگوں سنو جناب روح الامین حضرت جبرائیل امین امانت گھن کے آئے فرمینے یا رسول اللہ اللہ کریم سلام دینے سلام دے مندو بعد فرمینے کہ میں رب نے تو آکوں تحفہ عطا فرمائے حضور نے رومال ہٹایا جناب جبرائیل امین نے منہ پھیرائے حضور فرمایا جبرائیل حال سنا تو کیوں نے دا سائیاں میں کو رب دیکھن نہیں دیندہ رب دیکھن نہیں دیندہ حضور نے رومال ہٹایا تو نظر کیا آیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی تصویر مبارک ہے حضور نے فرمایا اے جبرائیل اے ابو بکر دی صاحبزادی دی تصویر ہے لوگو سنو رحمت والے پاک نبی کو جبرائیل امین نے عرض کی دی یا رسول اللہ اللہ کریم سلام دے مندو بعد فرمیدن دنیا میں بھی تو آدھی یا بیوی ہے تے آخرت اندر بھی تو آدھی یا بیوی ہے مسلمانہ سنو میری بیٹی دا رشتہ میرا ابا کرے میری بیٹی دا رشتہ میرا بھائی کرے میری بیٹی دا رشتہ جناب بیلا چاچے نانے مامے کریں اور کہیں دی بیٹی دا رشتہ جناب عالم دین کرے کہیں دی بیٹی دا رشتہ ولی کامل کرے لوگو اللہ دی قسم صدیق دی عظمت قربان بنیا صدیق او خوش نصیب ہے جن دی بیٹی دا رشتہ کرن والا خود رب العالمین آپ ہے خود رب العالمین آپ ہے صدیق دا مقام ہے صدیق دی شان ہے اچھا جی نماز لازمی اوہو میں کو پتہ ہوں دا میں ادھا گھنٹہ پہلے بس کریں دا عزیزان محترم اے صدیق دا مقام اور شان ہے اگر سیرت صدیق اکبر میں بیان کریں دیا کرنا زندگی مک سکتی ہے بس صدیق دی شان ختم نہیں ہو سکتی کئی سرائے کی شاعر نے کیا خوب لکھے صدیق کی عمر دی قسمت دوں میں لکھواری جندڑی وارا صدیق کی عمر دی قسمت دوں میں لکھواری جندڑی وارا تو شان انہاں دی کی پوچھ دے جنہیں نال نبی سائیں تے مزاراں بیشت کنو ود مدنی سائیں دا روزہ جتے پہ مانن موج بہاراں پل پل فخرہ جتے پہ پہنچن درود و سلام و ہزارہ اگر نماز دی کچھ گل پوچھنا چاہتے ہو تو ذرا محبت نہ دروشی پڑھو دیکھو عزیزان محترم ذرا غور فرماؤ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پاک دو واپس آئے نا واپس آئے ہون ذرا غور فرماؤ ایک قیمتی جملے عرض کرنا چاہنا موتی پیش کرندہ پیاں قرآن حدیث کی روشنی دے اندر ذرا غور فرماؤ واقعی ایک گھنٹہ گزر چکے تو تھک گئے ہو سو میں نہ تھکا ہو سا نہ صحیح کیونکہ تو والا زور جو لگدا پہ تو والا زور جو لگدا پہ آخر تو تھک گئے ہو سا نہ صحیح ہاں ذرا غور نہ سنو سنے پاک نبی جب واپس آئیں معراج والی رات 50 نماز دو 5 نماز ہم گھن کے آئے 45 معاف کرا کے سونے نبی سے امت کو آکے توفہ دیتے تھے فرمائنے اللہ کریم فرمائنے سونا اپنی امت کو ان کی آنکھ دے میں کہ 5 وقت دی نماز 1% جنت واجب کر دے ونا میں رب العالمین دا کم ہے بیشتر اے نماز پرسن میں بیشتر ایسا ہوں دا غور فرماؤ یہودی علماء سونے پاک نبی دے کولے عام یہودی نہیں یہودی علماء آسمانی کتب دا علم رکھن والے سونے پاک نبی دے کول آئے بیٹھن آدھ کرنے سونا سارے 5 سوال ہیں کتنے سوال ہیں صحیح 5 سوال ہیں حضور نے فرمایا دسو تو کیا سوال ہیں آدھ کرنے سوئیاں سارے سوال جڑے ہیں عام سوال نہیں سارے سوالوں دا جواب عام بندہ نہیں دے سکتا سوائے نبی دے سوائے نبی دے حضور مسکرا پہ حضور دنیا جہان دی مخلوق مسکراوے منہ وچو لباں کرن جنہاں تیدے میں دے نبی مسکراوے منہ وچو نور دے لاٹا نکلتے ہاں حضور مسکرائے فرمایا یہودیوں تو سوال کرو میں اللہ دے نبی ہاں اللہ دی توفیق نہ جواب دے سا کیا پوچھنا چاہتے ہو عرض نے سونا سارے 5 سوال ہیں پہلا سوال ہے کہ صبح دی نماز کیوں فرض ہے صبح دے 2 رکعتاں کیوں فرض ہیں صبح دا وقت کیوں فرض ہے ظہر دے 4 رکعتاں کیوں فرض ہیں ظہر دا وقت کیوں فرض ہے عصر دے 4 رکعتاں کیوں فرض ہیں عصر دا وقت کیوں فرض ہے مغرب دے 3 رکعتاں کیوں فرض ہیں 1 رکعت کیوں کھٹ گئی ہے اور مغرب دا وقت کیوں فرض ہے اور
عشاء دی نماز کیوں فرض ہے؟ عشاء دیں 4 رکعتاں کیوں فرض ہیں؟ سیاں اے مختلف اوقات دے مختلف رکعتاں اللہ نے تیری امت تے فرض کیتے ہیں۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ جو فرمائے میں مومنوں تے نماز فرض کر دیتی۔ نماز فرض کیوں تھی ہے؟ جب کرنی اللہ دی عبادت آئی تو ہکو وقت لگیا، گھنٹہ لگیا، سارا نمازاں کٹھیاں تھی ونجنا۔ اللہ دی عبادت جو کرنی آئی اے مختلف اوقات تے مختلف رکعتاں اللہ نے کیوں فرض کیتے ہیں؟ حضور نے فرمایا یہودیوں میری بھی ایک شرط ہے۔ جی سونا کیا شرط ہے؟ فرمایا جے میں تو دے سوالان دا جواب دے دے میرے کو اللہ دے نبی مان گن سو، میرے کو اللہ دے نبی مان گن سو۔ یہودیاں کہ سیاں سارے سوالان دے جواب دے آون وچ دے رہے، سارے کلمہ پڑھن وچ دے نہیں۔ ہن حضور نے ایک سوال دا جواب دیتے، یہ 5 سوالان دے جواب سنو چاہ تساں اوکھے تھی وہ تو میں سناونے کیوں صاحب دعوت دا حکم میں سے یہ ناراض تھی کہ جلسے دی چاست نہ آئی نہ اللہ اکبر۔ برگالی میں تحصیل جامپور ضلع دیر غازی خان دی تحصیل ہے جامپور، اون تحصیل جامپور دو اگاں ضلع راجنپور شوتھی میں دے اتھے کہ میں جلسے واسطے گیوں۔ جلسے والے نے جی میں بھائیاں نے فرمائے سے نماز دے عنوان دے سکو تقریر سنائے، یہ تقریر میں انہاں کو سنائی 2 گھنٹے میں واز کیتا صرف نماز دے عنوان دے ہوتے۔ 2 گھنٹے تو بعد جب لیساں بیٹھک دندر منج بٹھو سے لوگ بھی ہوندے مولوی تقریر تو بعد تبصرے بڑے تھیندے، بڑے تبصرے تھیندے مولوی کیا گیا کیویں آ گیا تبصرے تھی میں لگ کے میں سندا بیٹھا ہوں لے آکھن لگے یار یہ ہول لا دین آدھے بیٹھے آپس دے اندر یار سن دے اسے مولوی بہت وڈا عالم ہے، وڈا عالم ہے، بڑی تقریر کیتی وہ نماز شماعت والی گل کیتی اس بھائی دا کئی گل نہیں سی کیتی، وہ نماز شماعت علی حضرت وہ نماز شماعت علی گل کیتی بھائی دا کئی گل نہیں سی کیتی۔ اور مسلمانوں قرآن دندر 360 آیات اللہ نے نادل فرمائیے جن اندر نماز دا حکم ہے، یہ نماز شماز تھی گئی ہے۔ اور میاں ہاں تو سن نماز دا کچھ جاننے بس نماز دل دے ہمیں پیا میں زنانہ کام میں جوانہ دا کام نہیں۔ مسلمانوں جیندہ ایہو نظریہ ہوئے بلا او کوئی ایماندار رکھسو، جبکہ نبی سے فرمایا قرۃ عینی بالصلاۃ، فرمایا نماز میں محمد دی اکھاں دی ٹھنڈا کے میں یہ نماز میں نبی دے اکھاں دا سکون ہے، یا نبی دے اکھاں کو سکون پہنچانا چاہے وہ نماز پڑھ دے، یا نبی دے اکھاں کو سکون نہیں پہنچے وہ نماز نہیں پڑھدا۔ مر یارو سن لو جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آو میاں تو دے پہلے سوال دا جواب کہ اللہ نے صبح دی نماز کیوں فرض کیتی ہے ذرا غور فرماؤ۔ ہن سنا تمہاری توجہ سے میں چل سنا تو میں بس چکرے سا گھنٹہ میں گزاری بیٹھا ہوں میں کوئی مینا شینا نہیں رہنا جو کہہ نہیں الحمدللہ۔ اگر سننا چاہتے ہو تو ذرا آرام فرماؤ۔ تو رحمت والے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا او یہودیوں او میں تو کو دساں کہ اللہ نے صبح دی نماز کیوں فرض کیتے جی سونا ارشاد فرماؤ۔ رحمت والے پاک نبی نے فرمایا یہودیوں جب خالق کائنات نے حضرت آدم تے حضرت حوا علیہ السلام کو حکم فرمایا، سونا کیا حکم فرمایا؟ اور حضور نے قرآن پڑھ کے سنایا کیا فرمایا قل لا یا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين۔ اللہ نے فرمایا اے میرا آدم آپ بھی دے اپنی گھر والی حضرت حوا علیہ السلام کو نال لا کے بیشتے داخل ہو جاؤ، بیشتے ساریاں نعمتاں تو دے حوالے لیکن ولا تقربا ہادی شجرہ این درخت قریب نہ وجائندہ پھل نہ کھوائے۔ اللہ کو جناب حضرت آدم علیہ السلام کو بھلایا گیا، آدم علیہ السلام واسطے حکم تھی گیا میرا آدم میری بیشت جو ہجرت فرماؤ۔ مسلمانوں جب حضرت آدم علیہ السلام حضرت
حضرت حوا علیہ السلام بیشت وچوں ہجرت کر کے زمین تے آئے پہلا قدم رکھا دین ہائی رات دا وقت ادھ رات دا ویلا چاندنی رات کہنا ہائی میاں اندھاری رات آئی اندھیرا ہا حضرت آدم نبی نے حضرت حوا علیہ السلام نے اندھیرے کو پہلی مرتبہ آکے دٹھا کیونکہ جنت اندھیرے دو پاکے جنت گرمی دو پاکے جنت خزاں دو پاکے جنت دا اللہ دے نور دے نال نور نالا نور ہے رحمتی رحمت ہے میں جنت دا کیا تصور پیش کراں کیا خاکہ پیش کراں جنت دا او ہے کہیں دے ذہن دے اندر بھی نہیں آئی سوائے نام دے بر یارو سنو جب حضرت آدم علیہ السلام زمین تے آئے میڈو میاں بیوین کٹھے نہیں آئے جناب حضرت حوا علیہ السلام جدہ دے اندر ون اتری حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان دی زمین دے تشریف گھلنا ہے حتیٰ کہ جو رات آئی اندھاری رات آئی اللہ دے نبی پریشانی دی حالت دے اندر ساری رات روندے رہ گئے روندیاں روندیاں گزر گئی ہے جڑے ویلے رات ختم ہوان لگی صبح صادق ہوان لگی اندھیرا ختم پیا تھیندا دے روشنی آندی پئی ہائی جناب حضرت آدم علیہ السلام نے اندھیرے کو ختم تھیندا دٹھا روشنی کو آندا دٹھا آپ دے وجود اندر خوشی دے لہراں دوڑ گیاں اٹھ کے کھڑے ہو گئے آکھن لگے رب تیرا بڑا احسان ہے اندھارے کو ختم کر دیتے روشنی کو بھیج دیتے جناب حضرت آدم علیہ السلام نے سورج نکلن تو پہلے پہلے 2 رکعت نماز نفل شکرانے دی ادا کی تھی 2 رکعت نماز نفل شکرانے دی ادا کی تھی اللہ ایک رکعت اندھارے دے ونجن دا شکرانہ دوجی رکعت روشنی دے آمن دا شکرانہ اللہ تیرا وڈا احسان ہے روشنی بھیج دیتی اندھارے کو ختم کر دیتے حضرت آدم علیہ السلام نے زمین دوتے 2 رکعت نماز نفل پہلی مرتبہ پڑھی ہے پہلا قیام پہلا رکوع پہلا سجدہ کیتے جب حضرت آدم نبی نے سلام پھیرا اور اگلا جملہ سنو خالق کائنات نے فرمایا میرا آدم اے تے آدم دا جڑا عمل ہے جڑا ہن 2 رکعت نماز نفلی پڑھنی میں اللہ کو ڈاڈھا پسند آگئے اے وقت بھی میں اللہ کو پسند آگئے اے ٹائم ٹیبل بھی میں اللہ کو پسند آگئے 2 رکعت بھی میں اللہ کو پسند آگئے میرا آدم تیرا جڑا پہلا عمل ہے میں کو ضائع نہیں کرنا تیرا ایہو عمل ایہو وقت یہ 2 رکعت میں اپنے پاک نبی دی امت آخر زمان نبی دی امت دے فرض کر دے ساں پڑسی میرے آخر زمان نبی دی امت ثواب تے آدم دی عبادت دتا فرمے ساں یہ صبح دا جڑا وقت ہے یہ حضرت آدم علیہ السلام دے عمل دا ہے یہ صبح دن 2 رکعتاں جڑا فرض ہیں ساڈے اوتے یہ حضرت آدم علیہ السلام نے پڑھن آدم نبی دا عمل اللہ نے ساڈے اوتے فرض کیتے فرمایا پرسو تساں ثواب میں آدم نبی دی عبادت عطا فرمے سا حضور نے فرمایا یہودی دسو سچیا دن صدقتا سونیا سچ فرمائے وے ساڈے کتاباں وچ وی ایویں ہے ساڈے کتاباں وچ وی ایویں ہے حضور نے فرمایا دوجا سوال کرو عرض کرنے سونا ہن سورج نکلے سورج نکلن دو بعد اتنا وقفہ کہ سورج زوال ہو گئے ڈھل گئے ظہر دا وقت آ گئے سیاں اتنا وقفہ کیوں ہے جب اللہ دی عبادت کرنی آئی ہوں رلا کے پڑھ گھنوا مدنی سرکار نے جواب دیتا او یہودیاں سنو جب خالق کائنات نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا دوتے بھیجا اللہ دے خلیل دنیا دوتے آئے 4 باطل مذہب موجودن 4 جھوٹے مذہب جھوٹے لوگ موجودن کیڑے کچھ لوگ ایسے ہیں جو سورج کو سجدہ کریں ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو چاندر کو سجدہ کریں ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ستارہ کو سجدہ کریں ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو پتھراں کو تروڑ کے انہاں دے بت بناویں نا ولہنا کو سجدہ کریں ہیں 4 باطل مذہب موجودن انہاں دا طریقہ عبادت ہے سورج نکلے اپنے جھوٹے خدا ماں کو سجدہ کرے نا جے سورج ڈھل ونیا اے ول بس کر ونیا یعنی پچھلے ٹائم اپنی خدا ماں دی عبادت نہ کریں دیان جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام جب دنیا دے آئے آپ نے فرمایا او لوگو سورج کو سجدہ نہ کرو چاند کو سجدہ نہ کرو ستارہ کو سجدہ نہ کرو انہاں پہاڑاں کو سجدہ نہ کرو کیوں فرمایا اون ذات کو سجدہ کرو جے کو سورج بھی سجدہ کریں دے
جے کو چاندر بھی سجدہ کریں، جے کو ستارے بھی سجدہ کریں، جے کو درخت بھی سجدہ کریں، جے کو پہاڑ بھی سجدہ کریں، جے کو جانور بھی سجدہ کریں، لگو اللہ دی قسم میں قرآن وچ پڑھے 17واں سپارہ اللہ نے خود لسٹ دیتی ہے کہ میں کو کون کون سجدہ کریں دے، میں کو کون کون سجدہ کریں دے۔ قرآن سناواں چاہ اچھا میں جڑے ویلے تقریر شروع کی دی تقریباً 1.25 گھنٹہ تھی ون والا ہے، میں تو کو آکے سبحان اللہ کو نہ میں کو دسو صحیح میں آکھے نہیں آکھیا اے میں تو کو تکلیف نہیں تو خود بخود آدھے بیٹھے ہو، پر اتنا عرض کریں سونے محبوب دی ذات درود پڑھنا تاکہ بخش دا ذریعہ تھی وہ ہے۔ ہائے ہائے پر یا رات دا ویلے رات ڈھل گئی ہے، اگو مشرف دا ٹائم ہے، پچھو ساڑا پرانا ٹائم ہے۔ مشرف دی 1 بج گئی ہے، ساڑھی 12 ہے، ساڑھی حالی 12 ہے۔ ہاں یارو سنو قبولیت دا وقت ہے، حدیث پاک ہے چاہے بلکہ قرآن وچ ہے، بلکہ قرآن 7واں سپارہ دے پہلی آیات ہے، جے بندہ قرآن سندیا قرآن دے سن دی جا لذت آ ونجے نا تے وجود میں کنڈیر جے چڑھے تے لوں جے میں تھی وے امول قبولیت دی نشانی ہے، جڑی دعا مقصود اللہ قبول فرما گنسی، اللہ قبول فرما گنسی۔ اللہ وعدہ فرمائے جڑے میرے پیارے سنن نا تے میں رب ہنا دی قبول کرے نا او کی میں اللہ سے فرمایا نہیں کن نال سنن اکھی نال رونن زبان نال اقرار کرن دل نال تصدیق کرن کیڑی شے دی قرآن دی۔ فرمایا